تو میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا طارق جمیل صاحب کو، یا کر بھی رہا ہوں تو کوئی کچھ غلط نہیں کر رہا. طارق جمیل صاحب کے آپ فضائل اعمال پہ بات کریں، ان کے بہت ساری باتیں ہیں، میں خود جیسے اختلاف کرتا ہوں اور ان کے منہ پہ بھی 3-4 دفعہ میں بات کر چکا ہوں، اور آج تک مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا. جیسے آپ کے بعض جو رویے ہیں ان کے، اسی طرح میرے بہت سارے باتیں ہوں گی جن کو میں جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا ساری زندگی. میرے رویے میں غلطیاں ہوں گی، میری گفتگو میں غلطیاں ہوں گی، میرے ایٹیٹیوڈ میں غلطیاں ہوں گی، میرے سیاسی نظریے میں غلطیاں ہوں گی، میری بہت ساری باتوں میں غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، کجیاں ہوں گی. لیکن میں اس اپنی کجی کو چھپانے کے لیے دوسرے پہ کبھی الزام جو ہے وہ عائد نہیں کروں گا. تو یہ طارق جمیل صاحب کا آپ کے اوپر یہ اعتراض جو ہے، اس میں وزن ہے کہ کسی کو حقارت سے نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود کبھی کسی کو حقارت سے نہیں بلایا جہاں تک میری معلومات ہے. یہ چشتی دجال کہنا، تھانوی دجال کہنا، تو پھر آپ نے ایک اور جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے، ہاں ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. سچی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو تو کہہ کے آپ کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا سا مارجن ان کو دے دیں کہ وہ آپ کے استاد ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے استاد ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے مرزا کی جگہ مرزے کہہ دیا کہیں تو آپ کو تھوڑا سا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. برداشت کر لیتے آپ، لیکن کہیں 1-2 جگہ پہ یقیناً میرا خیال ہے طارق جمیل صاحب نے بھی تھوڑی سی زیادتی کی ہے. تو میرا خیال دونوں کو ہی احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، دنیا میں بڑے بڑے عجوبے ہیں، لیکن ملک پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر جیلم کے اندر موجود ایک چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی کے اندر ایک چھوٹے سے مبینہ سپیکر یعنی چھوٹے مرزا صاحب دنیا کے عجوبوں میں ایک منفرد عجوبہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ لفظ عجوبہ سن کر ہمارے ناظرین کو حیرانگی ہو کہ ہم نے چھوٹے مرزا صاحب کو عجوبہ کیوں قرار دیا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس اصول کو سمجھیے کہ دنیا میں علم حاصل کرنے کا طریق ایک ہی جیسا ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے. بندہ پہلے طالب علم ہوتا ہے، پھر صاحب علم، اور اس کے بعد وہ استاد ہوتا ہے. چھوٹے مرزا صاحب مذہبی میدان کے وہ شاہ سوار اور منفرد عجوبہ ہیں جو نہ تو مذہبی دنیا میں کسی کے باقاعدہ شاگرد ہیں، نہ ہی صاحب علم، نہ ہی استاد. لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹے مرزا صاحب سوشل میڈیا پر عوام الناس کو بے وقوف بنانے کے لیے بلند و بالا دعویٰ کرتے ہوئے ذرا برابر بھی نہیں شرماتے. چھوٹے مرزا صاحب اپنے منہ سے وہ مذہبی اسکالر ہیں جن کا مذہبی دنیا میں نہ ہی کوئی باقاعدہ استاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کے باقاعدہ استاد ہیں. لیکن اس کے باوجود اس میں عجوبہ یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب جب بھی کسی معروف شخصیت کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں چند لمحوں کی رسمی ملاقات کو کیمرے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر اس معروف مذہبی شخصیت کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مذہبی شخصیت، فلاں معروف شخصیت میری استاد ہے. جبکہ آج تک ان معروف مذہبی شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت نے بھی اس بات کا اعلان اور اعتراف نہیں کیا کہ چھوٹے مرزا صاحب میرے شاگرد ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب مذہبی میدان میں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کسی بھی شخصیت کے باقاعدہ شاگرد نہیں ہیں. اسی طرح دوسرے شعبہ جات سے بھی تعلق رکھنے والی معروف شخصیات میں سے جب بھی کسی نے چھوٹے مرزا صاحب سے رابطہ کیا اور رسماً اچھے جذبات کا اظہار کر دیا یا ان کے پاس آ کے ان کا انٹرویو کر لیا تو چھوٹے مرزا صاحب نے فوراً ان کو اپنا شاگرد قرار دے کر فیم حاصل کرنے کی ناکام کوشش شروع کر دی، جس کا رد عمل آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب نے جن معروف شخصیات کو زبردستی اپنا شاگرد بنانے کی ناکام کوشش کی، انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ وہ کبھی بھی کسی معاملے میں بھی چھوٹے مرزا صاحب کے شاگرد نہیں رہے. اس حوالے سے ان معروف شخصیات میں سے 3 سٹوڈنٹس کے کلپ آپ بالترتیب ملاحظہ کریں. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ نمبر 1 کا کلپ دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو سنتا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں. اب آپ اسٹوڈنٹ نمبر 2 کا کلپ دیکھیں. آپ کو اگر ریسپیکٹ دی تھی میں نے، عمران ریاض نے، تو آپ کو ہضم کرنی چاہیے تھی. میں کبھی آپ کا شاگرد نہیں رہا، میں نے کبھی آپ سے ملنے کی سعادت بھی حاصل نہیں کی. میں بڑی دفعہ جیلم گیا ہوں لیکن کبھی کوئی ایسی کوئی کھچ نہیں پئی، کدے کوئی تانگ نہیں پئی کہ میں تانوں ملن لی ضرور جاؤں. ناظرین کرام، اب آپ اسٹوڈنٹ نمبر 3 کا بھی کلپ دیکھیے. آپ مجھے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، میں آپ جیسے پہلے عمران ریاض نے کہا بھائی جان میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، پھر آفتاب اقبال صاحب نے کہا بھائی آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، پھر آپ نے بھی مجھے بھی کہا میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میں آپ کا مداح ہوں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں.
नहीं हूं। नादरीन कराम, ये तो चंद नमूने हैं, वरना छोटे मिर्जा साहब की इस इल्मी और फराडी दहशतगर्दी की मिसालें गली गली आम हैं। इसी वजह से छोटे मिर्जा साहब दुनिया में एक ऐसा अजूबा हैं कि पहले तो ये होता था कि दुनिया के नामवर उस्ताद इस बात का इजहार करते थे कि फलां शख्स उनका शागिर्द नहीं है, मगर यहाँ तो नामवर शख्सियात इस बात का इनकार कर रही हैं कि वो किसी भी मामले में छोटे मिर्जा साहब के शागिर्द नहीं हैं। और छोटे मिर्जा साहब ने जबरदस्ती उन्हें अपना शागिर्द बनाने की जो नाकाम कोशिश की है, इस बात की ना तो कोई हकीकत है ना कोई सदाकत है। लिहाजा अब भी वो लोग जो ये समझते हैं कि छोटे मिर्जा साहब के दावे सदाकत पर मबनी हैं, उन्हें छोटे मिर्जा साहब से अंधी अकीदत है जो हकीकत की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती और ना ही हक और तहकीक की दुनिया से ताल्लुक रखती है।